آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک پرپیچول قسم کی معذرت آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ میں کراچی میں جاب کر رہا ہوں اور ہر جمعے کی شام کو سیٹرڈے اور سنڈے سے دعا کی خاطر لاہور آتا ہوں اور پھر منڈے واپس چلا جاتا ہوں. چونکہ لاہور میں میرے پاس صرف یہ 2 ہی دن ہوتے ہیں جس میں سے اتوار کا پورا دن دعا میں گزر جاتا ہے اور سیٹرڈے کا آدھا دن دعا میں جاتا ہے. اس کے علاوہ میری اپنی عبادات کے اوقات ہیں. تو ہمارے مہمان ملنے والے دوست احباب ان کے بھی کام اٹکے رہتے ہیں تو وہ اکثر تشریف لے آتے ہیں. عزیز و اقارب بھی انہیں میں شامل ہیں. تو عام طور پر میں 5-10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہوں. تو ہر مرتبہ اس کے لیے مجھے آپ سے معافی مانگنا پڑتی ہے. تو آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ایسی معذرت کر دوں جو پرپیچول ہو. اس کو آپ ہر اتوار خود ہی اپلائی کر لیجیے میری طرف سے معذرت کو کہ میں لیٹ ہو گیا. یہ کچھ سوالات ہیں جس میں لفظ احسان کے بارے میں مختلف چیزیں کسی صاحب نے پوچھی ہیں مجھ سے اور اس میں کئی ایک حوالے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ عربی زبان دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے. جو اس میں فصاحت و بلاغت ہے وہ دنیا کی اور کسی زبان میں ہے نہیں. ایک ہی بات کو مختلف موقعوں پر مختلف معنوں کے ساتھ استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے. ذرا سی آپ کانٹیکسٹ تبدیل کر کے وہی الفاظ استعمال کیجئے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے. اسی لفظ کو کسی اور موقع محل پر استعمال کر لیجئے تو معنی کچھ کے کچھ اور ہو جائیں گے. ہم لوگ جو اجمی ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے ہمیں اکثر بیشتر اس میں دھوکہ ہونے لگتا ہے. ہم اس کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں ریڈ نہیں کر پاتے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب لفظ احسان یہ تو صحیح ہے کہ اس کا جو مخرج ہے وہ حسن ہے لیکن اس کو کئی معنوں میں استعمال کیا ہے عربی میں. قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں اس کا ذکر آیا وہاں اس کو مختلف معنوں میں استعمال کیا. تو ہم اگر احسان کے ایک ہی معنی لے کر آگے چلیں گے تو اس سے بات ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی. جہاں یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے ہمیں اس پوری سورہ کو دیکھنا پڑے گا. اس سے پہلی آیات اس کے بعد کی 2-4 آیات اس کو دیکھنا پڑے گا اور پھر وہ ہم اجمی لوگوں کے لیے وہ لفظ پوری طرح واضح ہو پاتا ہے. جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی کام کسی کے ذمہ لگایا جائے تو اس کو احسان کے طریقے سے کرنے کے کیا معنی ہیں. اسلام کے اندر صرف پینل کوڈ ہی نہیں ہے, تعزیرات نہیں یا صرف عبادات ہی نہیں ہیں. کہتے تو ہم سبھی ہیں کہ یہ ایک ضابطۂ حیات ہے, ایک اسلوب زندگی ہے یہ مکمل اور زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے. لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم اسلام کو شاید 2 ہی ڈائمینشن سے جانتے ہیں. ایک عام آدمی اسے عبادات کے حوالے سے جانتا ہے اور ہمارے عالم حضرات اسے پینل کوڈ کے حوالے سے جانتے ہیں, اس کا جو تعزیراتی پہلو ہے اس سے جانتے ہیں. دعا کے ضمن میں کچھ صاحبان سے بات ہوتی ہے میری تو میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ پروردگار
بے عملی کے شکار لوگوں کو پسند نہیں کرتا، سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حضرات کو پسند نہیں کرتا جو محنت سے منہ چراتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر وقت آمادہ عمل رہتے ہیں، مجاہدوں کی طرح کمر کسے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے ایک چیز پر بہت زور دیا ہے، وہ ہے انسان کی ڈیوٹی کا پورا کرنا، کہ جو ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگا دی جائے اور اسے ہم قبول کر لیں، پھر اسے ہم بہت ہی آسان طریقے سے سر انجام دیں۔ میں نے شاید 2 یا 3 اتوار پہلے یہاں عبادت میں دل جمعی کے حوالے سے ایک مثال کوٹ کی تھی۔ ایک مزدور جون کی چلچلاتی دھوپ میں سر پر اینٹوں کا بوجھ اٹھا کے 2 3 منزل چڑھتا ہے۔ سیڑھی بھی کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، اس میں اس کی جان کا رسک بھی ہے، پھر انتہائی شدید جسمانی محنت بھی ہے، اوپر سے دھوپ پڑتی ہے سر پہ جون کی۔ صبح سے لے کے شام تک کام کرنے کے باوجود اس کو معاوضہ 300 روپیہ ہی ملتا ہے۔ اس کے برعکس جو میسن اسکیفولڈنگ باندھ کر اوپر کی 3ری منزل پہ آرام سے بیٹھا ہے، اور جب مزدور نے وہاں مارٹر اور اینٹیں رکھ دیں، اس نے اٹھا کے جما دی اور دیوار بنا دی، وہ 1000-1200 روپیہ لے کے جاتا ہے۔ اور وہ آرکیٹیکٹ جس نے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے ڈرائنگ بورڈ پر کاغذ لگایا اور چند لکیریں کھینچ کر ڈیزائن بنا کے دے دیا، وہ گھر کی ٹوٹل کاسٹ کا 2 سے 5% اپنی فیس وصول کر لیتا ہے۔ جبکہ زیادہ محنت تو وہ مزدور کر رہا ہے۔ تو ان تینوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مزدور نہ تو اپنے ذوق و شوق کو اس میں اپلائی کر رہا ہے، نہ اپنے ذہن کو اپلائی کر رہا ہے، وہ صرف احکامات کی تعمیل کر رہا ہے کہ اینٹیں اٹھا کے گراؤنڈ فلور سے اس جگہ پہنچا رہا ہے جہاں دیوار کی تعمیر ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس میسن جو ہے وہ اس میں اپنا ذہن بھی اپلائی کر رہا ہے، اپنی ٹیکنیک، اپنی سکل بھی اپلائی کر رہا ہے کہ دیوار سیدھی بنے، برکس کے درمیان ان بٹوین دا برکس مارٹر کی طے ایک مخصوص حد سے زیادہ نہ ہونے پائے اور ایک مخصوص حد سے کم نہ رہنے پائے۔ پھر جو مارٹر تیار کیا جائے اس کے اندر سیمنٹ، سینٹ اور بجری کی ایک مخصوص ریشو رہے، یہ اس کی سکل ہے، اسے اپلائی کر رہا ہے، تو یوں اسے 1000 سے 1200 روپیہ روز مل رہا ہے۔ لیکن آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اپنا مائنڈ بھی اپلائی کر رہا ہے، جو کچھ نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ اسے اپلائی کر رہا ہے کاغذ پر، اور اس میں اس کی ایستھیٹک سینس بھی کام کر رہی ہے، اس کا ذوق اور اس کا شوق، یہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنی اسکل کے ساتھ ساتھ ذوق و شوق کو بھی ملا کے پھر محنت کر رہا ہے، ایک ڈیزائن کنسیو کیا ہے، اس نے اس پلاٹ کو دیکھا ہے کہ اس کی ڈائمینشن کیا ہے، کس رخ پر ہے، اس کا
ایسٹ ویسٹ کدھر ہے، جس علاقے میں وہ پلاٹ موجود ہے وہاں ارد گرد کی بلڈنگز کیا ہیں، وہاں کا ارد گرد کا انوائرمنٹ کیا ہے، ہوا کا رخ وہاں کیا ہے، اس علاقے میں ہوا کا شدید ترین طوفان کس رفتار پر آیا تھا، وہاں کا ایوریج ٹیمپریچر کیا ہے، یہ تمام فیکٹرز کو اس نے کنسیڈر کیا ہے. ٹیکن دیٹ انٹو اکاؤنٹ. پھر اس نے وہ ڈیزائن کنسیو کیا اور اس انداز میں کنسیو کیا کہ ویسٹیج آف اسپیس نہ ہونے پائے، بیسٹ یوٹیلائزیشن آف لینڈ ہو، ڈیزائن ایسا ہو اس میں رہنے والے کے لیے کمفرٹ بھی ہو، کاسٹ بھی کم رہے اور سیفٹی بھی اس میں موجود ہو، اور پھر ان تمام فیکٹرز کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ہو، دیکھنے میں بھی بھلا لگے بنا ہوا مکان. اس نے یہ تمام کنسیڈریشنز رکھی ہیں ذہن میں اور ایک ڈیزائن کنسیو کر لیا. دیکھنے میں تو کم وقت لگا اس کا، کم محنت ہوئی، لیکن کیا ہے اور اسی لیے اس کا معاوضہ بھی زیادہ ہے. تو اسی طرح جب ہم اپنی ڈیوٹی صرف ڈیوٹی سمجھ کے ایک فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر ہمیں کوئی اپریسیشن نہیں ملتی. صرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو کام اس کے ذمہ لگا دو یہ کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی بہت ذمہ داری کے ساتھ پوری کی، محنت کے ساتھ پوری کی، تو ہم محنتی کہلاتے ہیں. اور اگر اس کو ہم شوق اور محنت دونوں سے کام کرنے لگیں تو پھر ہمیں تمغے، ترقیاں اور اپ گریڈنگ ہماری ہو جاتی ہے. تو اگر اس کو احسان کے ساتھ ہم پورا کر دیں گے تو پھر ہم شوق اور محنت کی حدود سے بھی آگے جا کے بیونڈ کال آف ڈیوٹی جا کے اسے پوری کرتے ہیں. تو جو کام ہم محنت اور شوق کے ساتھ ساتھ بیونڈ کال آف ڈیوٹی کر لیں وہ احسان ہے، اور اس کی بہت بڑی اپریسیشن ملتی ہے دنیا سے بھی اور رب سے بھی. تو ڈیوٹی کے ضمن میں جب احسان کا لفظ آئے گا تو اس کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ذوق، شوق، محنت کے ساتھ ساتھ بیونڈ کال آف ڈیوٹی جا کے جو کام کیا جائے وہ احسان کے زمرے میں آ جائے گا. بیونڈ کال آف ڈیوٹی اس طرح سے ہے. ایک صاحب اس زمانے میں ابھی پریکٹیکل لائف میں نہیں آیا تھا تو ان صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ پریکٹیکل لائف میں تھے، ایلڈرلی تھے، شاید ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنے والے تھے. مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں کہ کیا ڈیزگنیشن تھا، لیکن بہرحال بہت سینئر آدمی تھے گورنمنٹ میں. تو ہم ان سے صرف اس لیے ملتے تھے کہ وہ نیک انسان ہیں. تو ان کے پاس جب کئی بار ہم گئے تو پھر ہم پہ ایک انکشاف ہوا کہ وہ دفتری اوقات میں کسی سے ملتے نہیں تاکہ دفتر کے کام کا حرج نہ ہو. لیکن ہم چونکہ
عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹے تھے اور شاید وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہماری ٹریننگ ہو جائے ان کے دفتر میں بیٹھ کے انہیں کام کرتے دیکھ کے، تو انہوں نے کبھی کوئی تعارض نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ بعد میں ہی پتہ یہ لگا کہ وہ تو بہت دیر تک پھر دفتر میں بیٹھتے ہیں، جس دن ہم آ جائیں تو ہمیں تو وقت دے دیتے ہیں، لیکن پھر بہت دیر تک اوور ٹائم کرتے ہیں بیٹھ کے۔ تو ہم نے ان سے ایک دن پوچھا کہ صاحب وہ آپ بہت دیر تک آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے جب ہم آ جاتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، وہ آپ کی وجہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ڈیوٹی صبح 7 بجے سے 2 بجے تک نہیں ہے۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو کام میری ٹیبل پر آ جائے میں اسی دن اسے ختم کر کے اٹھوں۔ تو یہ سٹینڈرڈ میں نے اپنے لیے خود مقرر کیا ہے۔ تو اگر کوئی ملنے والا مجھے آ جائے تو وہ کام اتنی دیر کے لیے پینڈنگ ہو جاتا ہے، تو میں کام کو مکمل نہیں کر پاتا، اور اگر کوئی نہ بھی آئے تو بعض اوقات بہت کام آ جاتا ہے، تو میں پھر رات تک بیٹھا ہوتا ہوں جب تک کہ اس دن کی آیا ہوا کام میری ٹیبل پر کلیئر نہ ہو جائے۔ وہ اپنی ٹیبل کو بالکل صاف کر کے اٹھتے تھے، نہ ان کی ان ٹرے میں کوئی فائل آپ کو نظر آئے گی اور نہ پینڈنگ ٹرے میں کوئی فائل کبھی نظر آئے گی، آؤٹ ٹرے البتہ ان کی بھری رہتی تھی۔ اسی طرح ان کو ہم نے دفتر پہنچنے میں بڑا پابند دیکھا، 7 بجنے میں 5 منٹ میں جا کے بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، اور پھر ادھر 7 بجے اور اس کے ساتھ ہی ان کا کام شروع ہو گیا، اور پھر آخری فائل کلیئر ہونے تک وہ دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے تھے۔ اب یہ جو معیار ہے، یہ کام کے زمرے میں احسان کہلائے گا۔ اسی طرح حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کہا کہ انہوں نے کوٹ کیا ہے حضرت امام زین العابدین صاحب کو، کاش میں احسانوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اب یہ اتنی بڑی ہستی ہیں اور اتنے بڑے صاحب علم، ان کا تو کہنا یہ ہے، ان کے الفاظ نہیں ہیں یہ، لیکن مقصد وہی ہے کہ اللہ کے احسانات ہم پر ہر لمحہ اتنے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے کسی احسان کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے۔ اور چیزوں کو تو چھوڑیے، صرف جو ہم سانس لیتے ہیں اور وہ رب تعالی آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک ایسا آمیزہ بناتا ہے، اتنی دونوں گیسز کو اتنا پروپورشنیٹ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور 6-7 گیسز کو اتنی ایسی پروپورشنز کے ساتھ ایسی ریشو بناتا ہے کہ جب ہم وہ انہیل کرتے ہیں تو ہماری باڈی کو اور دماغ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے سانس کے ساتھ۔ اگر کہیں یہ ریشو کسی وجہ سے آؤٹ ہو جائے تو پھر شاید ہمارے لیے زندہ رہنا دشوار ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بیلنس کو قائم رکھتا ہے اور ہم بڑی آسانی سے زندہ رہتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے کے عالم اور اس پائے کی ہستی، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ جو صرف ہم سانس لیتے ہیں
ہم تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس احسان کا اپنے رب کا۔ تو وہ جو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کاش میں احسانوں کا شکریہ ادا کر سکوں، وہ ہر لمحہ رب کی طرف سے ہونے والے احسانات کی بارش کو ریفر کیا آپ نے، جو اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہم پہ اپنے احسانات کرتا رہتا ہے، جس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا بعض کا، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جب یہ فکرہ کہا تو اس کو ریفر کر رہے تھے۔ ویسے تو ایک اسی سلسلے میں بات چلی تو میں عرض کر دوں کہ فقیر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو کبھی ایک گھونٹ پانی پلا دیں، بے شک ان کے گھر میں ہی ان کے گلاس اور ان کے گھڑے سے ہی پانی لے کر پلائیں، آپ کا وہ احسان وہ عمر بھر نہیں بھولیں گے کہ آپ نے ان کے گھر بھی بیٹھے ہوئے گلاس اٹھا کے اس میں پانی بھر کے انہیں پلایا تھا، اور وہ آپ کے شکر گزار رہیں گے اسی بات پر۔ بڑے احسانات تو بڑی دور کی بات ہیں، اتنی چھوٹی سی بات کا احسان نہیں بھولتے، اور آپ کا 10 بار شکریہ ادا کریں گے فقیر لوگ اس بات پہ۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، رب کا فرمان ہے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ میرا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ فقیر لوگوں میں احسان مندی کا جذبہ بہت ہوتا ہے، وہ کسی کا احسان بھولتے نہیں کبھی، اور اس احسان کو لوٹاتے ضرور ہیں، اور لوٹانے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ میں اس احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا، کسی نہ کسی رنگ میں احسان کا بدلہ چکا دیں گے، لیکن پھر بھی یہی ہوگا کہ میں چکا نہیں پاتا۔ وہاں احسان حسن سلوک کے معنوں میں آئے گا۔ ان صاحب نے پوچھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا شکریہ کس انداز اور کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ یہ آپ کو محققین، محدثین، عالم حضرات کا لکھا ہوا جگہ جگہ مل جائے گا، سبھی طریقے درست ہیں، لیکن میرے نزدیک اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بڑا، میں اس میں پریکٹیکل چیزوں میں زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے زبان سے بآواز بلند یہ کہا جائے یا اللہ تیرا شکر، کہ ارد گرد بیٹھنے والے لوگ بھی اس کو سنتے ہیں۔ میں شاید ذاتی طور پہ اس طریقے کو نہ اپنا سکوں، میرے نزدیک زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو خود بھی انجوائے کریں اور اسے دوسروں میں تقسیم کر دیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں میں جو ہمارے مخالفین ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، ان کو بہت کھلے دل سے، محبت سے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں میں حصہ دار بنا لیں اپنے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شکر گزاری کا بہترین پریکٹیکل طریقہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ہمارے نفس کو دبانے میں بھی مدد ملتی ہے اور اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ ہمارا نفس مخالفت کرے گا ہمارے اس کام کی۔ یہ تو وہ شخص ہے جو ہر وقت مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، میری جڑیں کاٹتا ہے، تو میں اس کو کس طرح سے حصہ دار بناؤں جو کچھ اللہ نے مجھے دیا اس میں۔ نفس ہمارا یہ سرکشی کرے گا، تو ہم اگر اپنے نفس کو یہ ہر وقت سمجھاتے رہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے، تو جب کوئی چیز میری ہی نہیں تو میں اسے کس طرح سے روک سکتا ہوں کہ اس سے اللہ کے دوسرے بندے فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو جتنا اس نعمت پر میرا حق ہے اتنا ہی حق میرے دشمنوں کا بھی ہے، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس سے ہمارا نفس ٹرین ہو جائے گا اور اس کی سرکشی بڑی حد تک ختم ہو جائے گی، اور
جب ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو کھلے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں تو وہ نعمتیں رب کی طرف سے بڑھا دی جاتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اس کی عطا کردہ رزق میں سے، اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ان بندوں تک وہ نعمتیں عاجزی اور آسن طریقے پر پہنچا دی جائیں، ان بندوں تک جو اس معاملے میں اتنے زیادہ فارچونیٹ نہیں ہیں، صرف زیادہ خوش ہوتا ہے اور نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو شکر گزاری کا پہلو یہ ہے۔ باقی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عالم حضرات نے اس کے طریقے بتائے ہیں، مولانا حضرات بتاتے رہتے ہیں مسجدوں میں احسان بندی کا طریقہ، میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹیکل اسپیکٹ ہے اس کا، اور زبان سے کہنے کے بجائے اگر یوں کر لیا جائے۔ اب یہ اطاعت کے سلسلے میں نے شاید لاسٹ سنڈے ہماری گفتگو ہوئی تھی اطاعت پر، فرما برداری پر، اور اس کے بعد بندگی پر۔ وقت کی کمی کی وجہ سے اگر اس کو دہرانے کی بجائے ہم لاسٹ سنڈے گفتگو کی ریکارڈنگ سن لیں تو اسی سے کلیئر ہو جائے گا۔ اور یہ جو ان صاحب نے پوچھا ہے کہ اطاعت کے لیے صرف تقوی اور خوف ہی کافی ہے، تو یہ ایگزیکٹلی یہی بات لاسٹ سنڈے ہماری ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم تقوی کو خوف کے معنوں میں لیتے ہیں، ڈر کے معنوں میں۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ڈر یقیناً موٹیویٹنگ فورس ہے، لیکن نیگیٹو فورس ہے موٹیویشن کے لیے۔ اس کے برعکس پیار اور محبت پازیٹو موٹیویٹنگ فورس ہے، اور میں نے اس ضمن میں مثال بھی کوٹ کی تھی۔ تو وہ اطاعت جو ڈر اور خوف سے کی جائے اطاعت تو ہے، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو مقام اس اطاعت کا ہے جو ہم رب سے محبت اور عشق کے مارے کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہماری یہ خواہش کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ خوش ہو جائے، وہ جذبہ بھی شامل ہے۔ تو میرے نزدیک وہ اطاعت افضل ہے جو رب سے محبت اور عشق کے تحت کی جائے، بنسبت اس کے جو ڈر اور خوف کے مارے کی جائے۔ کسی اور صاحب کا ایک سوال ہے کہ اگر کسی مرحوم شخص کی روح خواب میں آ کر کچھ بتائے تو کیا اس بات کو صحیح سمجھنا چاہیے؟ اب یہ خواب کے معاملات عجیب ہیں، آج کل شاید یہ ایک نیا فیشن چل نکلا کہ لوگوں کو میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں مارے مارے پھرتے دیکھا ہے کہ وہ ہے کوئی جو میرا خواب سن لے اور مجھے خواب کی پریشانی سے نجات دلا دے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ خواب جو آیا ہے وہ سچائی ہو؟ خواب کی تو کئی ایک قسمیں ہیں، لیکن جب خواب آتا ہے تو ہم میں سے ہر آدمی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میرے خواب سب سچے ہیں۔ تو میں نے یہاں کسی نشست میں 2 مثالیں کوٹ کی تھیں جنہوں نے مجھے سکھا دیا کہ خواب کی حقیقت اصل میں کیا ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان دنوں میں اپنی گورنمنٹ میں تھا تو اپنی ڈیوٹیز میری کچھ ایسی میرے ذمہ لگا دی گئی تھیں کہ میں کئی روز کھانا نہیں کھا پاتا تھا، پانی نہیں پی پاتا تھا، تو عبادت کا سلسلہ کیا ہونا۔ تو اس میں ناغا تھا، میں ڈیوٹیز میں بریک کے دوران لاہور آیا واپس، تو مرشد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ اسی رات جب میں یہاں پہنچا لاہور اور آ کے سویا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک انتہائی خوبصورت بے داغ جیٹ بلیک جرمن شیپرڈ ہے خواب میں، اور بڑا صحت مند کتوں کا، چونکہ مجھے جنون کی حد تک شوق ہے، اگرچہ میں پال نہیں پاتا۔ بچپن میں والدہ عبادت کرتی تھی تو گھر میں گھسنے نہیں دیتی تھی کتا، اور اب میں اپنی وجوہات کی وجہ سے کتا پال نہیں سکتا، لیکن شوق اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو وہ جو خواب میں دیکھا یہ کتا نایاب ہے، جرمن شیپرڈ کی جو نسل ہے اس میں جیٹ بلیک کتے بہت کم ہوتے ہیں اور بہت
قیمت پاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت صحت مند چمکتے ہوئے بالوں والا کتا تھا. خوشی تو اصل میں اس نسل کو دیکھنے کی تھی. تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے ذکر کیا کہ حضور رات میں نے ایک خواب دیکھا صبح کی نماز کے بعد, اور وہ اس طرح جرمن شیپرڈ جیٹ بلیک کتا تھا, بہت ہی خوبصورت صحت مند. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فوراً انہوں نے ایک سوال داغ دیا مجھے کہ یہ جو دوپہر کی تمہاری عبادات ہیں وہ کب سے چھوڑی ہوئی ہیں تم نے؟ تو میں سمجھا کہ خواب کی تعبیر یہ بعد میں بتائیں گے. انہوں نے ایسے ہی ایک اور سوال پوچھ لیا مجھ سے. تو میں نے کہا حضور ہو گئے کوئی تقریباً 8-10 دن 12 دن تو ہو گئے ہیں, لیکن وہ کچھ کام کی نوعیت ایسی تھی کہ میں عبادت کر نہیں پاتا تھا. تو کہنے لگے بس پھر وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارننگ دے دی کہ تمہارا نفس عبادت نہ کرنے سے اتنا پھل پھول گیا ہے, تو دوبارہ شروع کرو اس کو. تو پتہ یہ لگا کہ صاحب یہ خواب جس کا میں کیا سمجھا تھا اس کی حقیقت کیا نکلی. اسی طرح سن 66 میں جب میری عمر ابھی 22 سال کی تھی, تو یہ وہ دور تھا جب میں 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے رات کو پڑھا کرتا تھا. درود شریف کی کثرت تھی. تو ایک رات جو میں صبح کی عبادات کے بعد سویا تو میں نے دیکھا کہ وہ میں خواب میں کسی جگہ جا رہا ہوں, اور ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو گھر ہے حویلی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. میں ملاقات کے شوق میں اس حویلی میں داخل ہونے لگا تو وہاں ایک صاحب کھڑے تھے جو فرشتے تھے. تو انہوں نے روک لیا مجھے. کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں, تو ان کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں, تم اندر نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ تمہارے داڑھی نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے تو داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دی. سب خواب میں ہو رہا تھا کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ نہیں وہ معاف نہیں ہو سکتی. میں نے کہا چلو اندر پوچھ لیتا ہوں, آ جاؤ پوچھوا دیتا ہوں تمہیں. تو اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے. تو میں نے دور سے ہی خدمت میں عرض کی کہ حضور ان صاحب کو یقین نہیں آ رہا اس بات کا کہ آپ نے مجھے داڑھی معاف فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی براڈ اسمائل دی, بہت خوبصورت مسکراہٹ. تو وہ فرشتہ اس کو افرمیٹو جواب سمجھا تو وہ لوٹ گیا. یہ خواب تھا. تو وہ دیکھ لیا. اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں اس وقت سوئی گیس میں کام کر رہا تھا. تو ایک بہت نیک آدمی تھے, ان کا کوئی سوئی گیس کا کام اٹکا تھا. تو وہ تشریف لائے. میرے کمرے کے برابر والے کمرے میں ایک صاحب بیٹھا کرتے تھے, لیاقت حسین صاحب, نیک آدمی تھے. ان کے پاس ہی وہ بیٹھے. تو لیاقت صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا, سرفراز صاحب ایک نئے بہت نیک آدمی ہیں, آئیے آپ کو ملواؤں. تو گیا تو انہوں نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں, بہت نیک آدمی, اللہ والے ہیں. واقعی بڑا نورانی چہرہ تھا. تو ان کا یہ کام ہے جو آپ کی ٹیبل پر ہے, تو آپ اسے کر دیجیے. ابھی ہو جاتا تو اس میں کیا. تو ان کے پاس میں بیٹھ گیا. نیک آدمی تھے. تو میں نے کہا چلیے شاید کچھ ان سے ہی مجھے کوئی ہدایت مل جائے. تو وہاں بات ہو رہی تھی, سڈنلی مجھے خواب یاد آ گیا. تو میں نے ان صاحب سے خواب بیان کیا. تو انہیں اطمینان سے پورا خواب سنا. میرا خواب سن کر بغیر یہ جانے کہ میں کون ہوں, اور ویسی ایج ینگ تھی, بغیر داڑھی مونچھ کے انگریزی کپڑے پہنے ہوئے, تو کسی کو وہم گمان نہیں ہو سکتا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں گا کبھی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم درود شریف کثرت سے پڑھتے ہو؟ جی. کہ تم نے ناغے کی ہیں, درود شریف پڑھنا چھوڑا ہے تم نے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہ تمہاری یہ خطا تو معاف ہو گئی ہے, لیکن دوبارہ شروع کر دو. تو وہ جو داڑھی کی معافی تھی وہ در حقیقت انہوں نے کہا کہ وہ درود شریف جو تم پڑھتے تھے وہ خطا چھوڑنے کی خطا معاف ہو گئی تمہاری. تو یہ خواب در حقیقت اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے ہم کہتے ہیں. اس کے معنی بعض کا کچھ نکل آتے ہیں. خواب کی کئی قسمیں ہیں, اس میں بہت سے فیکٹرز. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے.
اس کی روحانی کیفیات کیا ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے کس مقام پر ہے۔ دوسری چیز پھر یہ آ جاتی ہے کہ رات کے کس حصے میں خواب دیکھا گیا، سونے سے پہلے کے معاملات کیا تھے اس آدمی کے۔ تو یہ تمام فیکٹرز ہیں، اس کے بعد کہیں خواب کی تعبیر نکلتی ہے۔ میری تو یہ گزارش ہے کہ حضور خواب دیکھیے اور ایک کہکا لگا کے اسے بھلا دیجیے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ شگون لیتا پھرے اور خواب اور ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑتا پھرے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اس ایمان کے ساتھ جیتا ہے کہ میرا رب موجود ہے اور وہ مجھے لک آفٹر کرے گا، بڑا مہربان ہے، وہ ہر وقت میرا خیال رکھتا ہے اور اپنی رحمت کا سایہ مجھ پر کیے ہے۔ یہی ایک احساس کافی ہے انسان کو دلیر ہونے کے لیے، پھر اسے ایسی کوئی چیز کبھی نہ خوفزدہ کر سکتی ہے، نہ وہم میں مبتلا کر سکتی ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ رب تعالیٰ پر بھروسہ اس طرح کا پیدا ہم کر لیں کہ کوئی چیز ہمیں کبھی وہم میں مبتلا نہ کر سکے اور ہم کسی قسم کے کوئی شگون نہ لیں کسی طرح کی چیزوں سے۔ ایک دوسرا سوال انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمیں مرحومین کے بلند مرتبہ کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے۔ صاحب یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے وہ عزیز و اقارب دوست احباب جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کا اپنے لیے کسی قسم کے بھی کوئی عمل کر لینے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہم جو ان کے ساتھ بہترین نیکی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لی جائے، پھر ایسے کام کر لیے جائیں جو نیک ہوں، جن کا ثواب ملتا ہو، اس نیت سے کہ ان کاموں کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے ان مرحوم عزیز دوست رشتہ دار کی روح کو بخش دے۔ تو یہی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کام جس سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں بڑا پسندیدہ ہے کہ ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر یہ کوشش کر لے کہ اپنے یہاں تیار ہونے والا کھانا جو ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے بنا ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس میں سے ایک دو آدمیوں کے لیے اللہ کے نام پر کھانا بھجوا دیا جائے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے اور اس کا اجر بھی وہ بڑا دیتا ہے۔ اس کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ اجر کے طور پر دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ جن کا دسترخوان وسیع ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو گھیر گھار کے لا کے کھانا کھلاتے ہیں، اللہ انہیں بہت برکت عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے پناہ برکت آتی ہے اور ناگہانی آفات سے بچے رہتے ہیں۔ اس کی فضیلت بہت ہے۔ تو اگر ہم مرحومین کے ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس نیت سے اللہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب ہمارے اس مرحوم عزیز رشتہ دار دوست کی روح کو پہنچے۔ تو اس مرحوم کی روح کو تو پہنچے گا ہی، خود ہمیں اس کا اجر بہت عطا ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑا پسندیدہ فعل ہے۔ اسی طرح ایک اور کام ہے جس کا ہم میں سے بہت کم لوگ شاید خیال رکھ پائیں، خود میں جی رکھتا تو میں بھی اسی میں شامل ہوں، ان لوگوں میں جو کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ارد گرد معاشرے میں بہت سے ایسے سفید پوش موجود ہوتے ہیں جو حالات کے جبر کے تحت زیر بار ہو گئے ہیں، مقروض ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اور جتنی بھی توفیق بخشی ہے تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں عزیز رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اگر ان میں کوئی صاحب ایسے ہیں تو نہایت عاجزی اور خوبصورت طریقے سے اگر ان کا قرض ہم ادا کر دیں
انہیں قرض سے نجات دلا دیں تو اللہ کو یہ بہت پسند آ بات. تو یہ مرحوم کی روح کو ثواب پہنچانے کا میرے نزدیک تو بڑا اچھا طریقہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے.